السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جن شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ میں سے ہیں، اور سینئر لیڈرشپ کے حوالے سے ہی جو ہیں بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں کنسرنز ہیں پی ایم ایل این کے حوالے سے، چاہے وہ اندرونی سیاست کے سوالات ہوں، چاہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے سوالات ہوں، یا اوور آل جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی موجود ہے اس کے حوالے سے کچھ سوالات۔ تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں نہال ہاشمی صاحب کو انوائٹ کیا ہے۔ یہ پاکستان میں سینیٹر رہ چکے ہیں، فارمر پاکستان، یہ اس کے علاوہ سینیٹر کے علاوہ جو ہیں یہ ایکس ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر نواز شریف رہ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں یہ فارمر جنرل سیکرٹری پی ایم ایل این سندھ کے عہدے پہ بھی فائز ہیں، رہ چکے ہیں، اور یہ لا بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو ان سے کچھ لیگل ایسپیکٹ کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ کچھ لوگوں کے سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں اندر اس وقت کچھ مسائل ہیں اور لیڈرشپ ایک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سیاسی پارٹی میں اندرونی اور بیرونی مسائل ہوتے ہیں جی، ہر سیاسی پارٹی میں مختلف پریشر گروپس ہوتے ہیں، غالباً شاید پی ایم ایل این میں بھی شاید ناٹ کنفرمڈ، جی، مگر ایز سچ میں اس پارٹی میں گزشتہ آلموسٹ 7 ایئرز ہے میرا۔ میں یہاں پہ ایز پروونشل ڈویژنل جوائنٹ سیکرٹری، ڈویژنل پریزیڈنٹ، سینٹرل جوائنٹ سیکرٹری، سینٹرل ورکنگ کمیٹی، پروونشل چیپٹر کا سیکرٹری جنرل اینڈ وائس پریزیڈنٹ، سارے پوسٹ میں نے اویل کیا ہے۔ میں جو محسوس کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی کوئی آپس میں نچلی سطح پہ کارکنوں کی یا لیڈرشپ کی کوئی ہوگی پسند ناپسند، مگر جو ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے دیٹس محمد نواز شریف، وہاں ہم سب متفق ہیں۔ ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی لیڈر ہے۔ سر، کیا ایسا نہیں ہے کہ جو شہباز شریف ہیں ان کی طرف ایک الگ گروپ انکلائنڈ ہے اور نواز شریف صاحب کی طرف دوسرا گروپ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے شین کی طرف بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ مائنس نواز دیر از نتھنگ، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ باقی سب ورکر ہیں۔ شہباز صاحب بھی ایک ذمہ دار ہے، عہدے دار ہے پارٹی کے، جس طرح باقی لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کے کارکن ہوں۔ لیڈر بس نواز شریف ہے، باقی ریسٹ آف the legend leads, the rest follows. And نواز شریف is the legend and rest follows. اچھا، سو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کانٹرڈکشنز جو دیکھی جا رہی ہیں کہیں پہ کچھ موقعوں پر، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے دو الگ دھڑ ہیں، شاید کلیئر نہیں ہے لیکن اندرونی موجود ہیں۔ دیکھیے، یہ جو نچلے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں کچھ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ پریٹینڈ کرواتے ہیں لوگوں کہ میں ان کے ساتھ بڑا کلوز ہوں اور ان کا دھڑا بڑا مضبوط ہے۔ میں جو مثلا ایک ہی حلقے میں ایک ایم این اے ایک ایم پی اے رہتا ہے، ان دونوں کو ان کے کارکنان جو ہے نا بہکا کے ایک دوسرے کے مد مقابل لے آتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں، ایک قومی اسمبلی کا ممبر ایک صوبائی کا ممبر ہے، مگر وہاں پر بھی دو دھڑے بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ مفاد پرست ہوتے ہیں جو ہر پارٹی میں، ہر جگہ، ہر کانسٹیٹوئنسی میں اس طرح کے رول پلے کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این میں ایز سچ دیر از نو دھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ چلیں آتے ہیں مریم صاحبہ کی طرف۔ جب اب کوئی ایونٹس ہوں یا کوئی بھی تقریب ہو تو ساری کی ساری جو سینٹر آف اٹینشن ہے وہ مریم بی بی ہوتی ہیں، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا جو شہباز شریف سے جو سوالات کیے جا رہے تھے اس پہ بھی وہ یہ کہہ رہی تھی شہباز کا بھی یہی خیال ہے۔ تو کیا مطلب ہول سول نواز شریف صاحب کے بعد صرف اور صرف مریم بی بی کے ہاتھ میں ہوگی پارٹی کا ہولڈ؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ باوجود اس کے کہ مریم ڈائریکٹ عہدہ نہیں لیتی رہی ہیں، مریم کبھی پارلیمنٹرین نہیں رہی ہیں، مریم کبھی سرکاری عہدے پہ فائز نہیں رہی، مگر چونکہ نواز شریف کی وہ صاحبزادی ہیں تو نواز شریف کے ساتھ نشیب و فراز سے وہ ضرور گزری ہیں۔ جب انہیں زبردستی جلا وطن کیا گیا تھا تو بھی وہ ان کے ساتھ تھی۔ مجھے یاد ہے جب کراچی کے لانڈی جیل میں نواز شریف صاحب گرفتار تھا اور یہاں پہ ان کے عدالت میں ٹرائل تھا، تو مریم ہر پیشی میں اپنی والدہ کے ساتھ آتی تھیں، اور مریم کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا جنید بھی آیا کرتا تھا، اور ان کی بیٹی وہ بھی آیا کرتی تھی، مہر النساء بھی آیا کرتی تھی۔ دے ور آلموسٹ کوئی 4 سال یا 5 سال کی ایج ہوگی ان دونوں کی۔
تو وہ مسلسل اپنے والد کو فالو کرتے رہی ہیں ان کے ساتھ. آج سے نہیں ہے, یہ 1991 میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ کے دفتر سے تھوڑے فاصلے پہ یہاں پہ KD اسکیم میں ماجد سلطان صاحب کا گھر ہے, وہاں پہ ان لوگوں کی رہائش ہوا کرتی تھی, اور پھر صبح عدالتوں میں ہوا کرتے تھے. اس میں بہت لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی میں ان کا عہدہ رہا ہی نہیں ہے تو ان کی پارٹی میں اتنی انوالومنٹ کیوں رہتی ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ ان کے فادر ہیں اور اس وجہ سے ان کی انوالومنٹ ہے؟ ان کے دیکھیے میاں صاحب نواز شریف کے ایک اور صاحبزادی بھی اسما, وہ چونکہ ان کے سیاست میں اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں, تو آپ نام بھی شاید نہیں جانتے ہوں گے, آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد مریم نے بڑا خود سفر کیا, وہ اپنی والد والدہ سے بڑی کلوز تھی, بینگ دا ایلڈسٹ چائلڈ آف دا فیملی, شریف فیملی کی سب سے بڑی اولاد میں سے ہیں وہ, اور پھر انہوں نے کافی سفر کیا, اور اس کے بعد پھر اپنی ماں کے ساتھ جس طرح سے وہ لگی رہیں, PM ہاؤس میں اپنے والد کے ساتھ وہ رہنمائی کرتی رہی, ان کو ایڈوائزر ان سارٹ آف پرسنل ایڈوائزر کیپیسٹی تھا. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے نا, آج پاکستان میں عمران خان بھی اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, یہ ہیلتھ کارڈ مریم نواز کی برین چائلڈ ہے. اور یہ پہ جو لیپ ٹاپ ہے, میں کئی یونیورسٹیز میں خود میں گیا ہوں, میں ذمہ دار رہا ہوں اس کی تقسیم کار کے لیے, کراچی, حیدرآباد, سکھر, ہر جگہ میں جاتا رہا ہوں. ہیلتھ کارڈ ہے, تو یہ بہت ساری چیز انوویٹر ہیں مریم, وہ انوویٹ کرتی تھی نئی چیزیں کہ نوجوانوں کو اور کیا دیا جا سکتا ہے, ملک میں چینج اور کیسے لایا جا سکتا ہے, نئی چیزیں اس ملک کو نئے ڈائریکشنز غریبوں کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی ہیلتھ انشورنس انٹروڈیوس. مگر اس کے بعد دیکھیے کلثوم نواز کا جو الیکشن تھا, تنہا مریم نواز نے اسے کنٹیسٹ کیا. وہ کلثوم بیوی چلی گئی تھی, اسی وقت ان کو ڈائیگنوز ہو گیا تھا, شی وینٹ ٹو لنڈن فار ہر ٹریٹمنٹ. جی, تو مریم اس چلاتی رہی. پھر والد صاحب کے ساتھ یہ گزشتہ 2 سال وہ ساتھ رہیں, وہ لانگ مارچ ہو, وہ ووٹ کو عزت دو. اب جو نائب صدر کی باتیں ہو رہی ہیں مریم صاحبہ کی جانب سے کہ مریم کو نائب صدر بنایا جائے گا پارٹی کا, آپ کو کیا لگتا ہے یہی فائنل ورڈکٹ یہی ہوگا, ان کو بنایا جائے گا؟ لیکن جو حکومت کی جانب سے ایک اس کے اوپر ایک انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ کتنے کمزور لوگ ہیں, ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے. وہ نہتی لڑکی جو کسی عہدے پہ فائز نہیں ہے, وہ نہتی لڑکی جو پارلیمنٹیرین نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں سزا یافتہ ہے, بے شک ان کی سزا معطل ہو گئی, لیکن ان کو سزا ہوئی تھی. 2 جو ریفرنسز ان کے اوپر تھے, اس میں سے ریفرنسز میں سے ایک پر ان کو سزا ہوئی ہے, پھر سزا کے بعد وہ معطل ہوئی سزا, تو اس لیے ان کو نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بڑی زبردست بات کی. آپ بھی ایک قانون داں کی بیٹی ہیں, آغا منظور صاحب کی صاحبزادی ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہوں. نہیں سر, آپ تو پریکٹس کرتے ہیں. آپ جانتے ہوئے کہ مریم نہ کبھی کسی گورنمنٹ کیپیسٹی میں رہی ہیں, نہ انہوں نے کوئی اس کو انجوائے کیا, نہ وہ کبھی بینیفیشری رہی ہیں. مریم کو صرف بغض نواز شریف میں انہوں نے اس ریفرنس میں ڈالا, اور صرف مریم کو نہیں ڈالا, مریم کے شوہر کو بھی ڈالا, کیپٹن صفدر کو, کہ تاکہ دیکھیے آپ کو پتا ہوگا کہ باپ کی بہت. لیکن سر وہ جو فورجری کی ان کے اوپر بات آئی تھی کہ مریم نے فورجری کی ہے نا, کوئی کہیں پہ پتہ ہی نہیں چلا, کہیں پہ پھر ثابت نہیں ہوا کہ مریم نے کوئی اس میں فورجری کی. جب ججمنٹ آیا جی, اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. اچھا, اب یہ مزیداری بات دیکھیں نا, ججمنٹ پہ یا تو لکھا ہوتا ہے کہ نہیں جی انہوں نے فورجری کی, نہیں لکھا. سر یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ٹرائل جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت کچھ اور ایکوزیشنز اٹھائے جاتے ہیں, جب ججمنٹ آتا ہے اس میں وہ جو اسٹرانگ ایکوزیشن لگایا جاتا ہے وہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے کچھ اس کے حوالے سے تبصرہ. ہوتا یہ ہے کہ ویسے تو بڑی بڑی باتیں ہر کوئی کر لیتا ہے. آپ بھی پریکٹسنگ فیملی سے, میں ریگولر پریکٹس کرتا ہوں. جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کورٹ کے پاس آن اوتھ, اس کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹری سبسٹینسو ایویڈنس ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس سبسٹینسو ایویڈنس اور سپورٹ نہیں ہے تو پھر اٹ از نتھنگ, پھر آپ کہیں پہ بھی نہیں کھڑے. اس کیس میں بھی نہ صرف مریم کو انہوں نے سزا دی, بلکہ ایک اور کام بہت چالاکی سے کی, جی نااہل کر دیا گیا. نااہل کیوں کیا گیا؟ وہ ڈرے ہوئے تھے مریم سے, اگر مریم کو نااہل نہیں کرتے تو مریم لیڈ کرتی اس کیمپین کو. تو یہ سارا ڈیزائن سارا کچھ تھا. یہ نااہل ہے کیا سر؟ ویورز کو سمپل بتا دیجئے, یہ ہے کیا؟ یو کین ناٹ ہولڈ دا آفس, آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب ایک نئی امینڈمنٹ لائے کہ جی آپ پبلک آفس میں اپنی پارٹی کا آفس,
اللہ نہ کرے کل کو یہ نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں نااہلی کے بعد یہ کہ آپ ایک دن میں سانس نہیں لے سکتے یا آپ پانی نہیں. نااہلی کے اوپر بات کریں گے ڈیٹیل تاکہ ویورز کو آپ ایکسپلین کر سکیں ہے کیا, اور کیا اگر کوئی ایک دفعہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے نااہل تو کیا وہ کچھ اسپیسیفک ٹینیور کے لیے نااہل ہوتا ہے یا وہ لائف ٹائم کے لیے نااہل ہو جاتا ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل پاکستان مسلم لیگ نون کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے کہ کیا واقعی کوئی دھڑے بندی موجود ہے یا ایسا نہیں ہے. لیکن جو بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی نہال صاحب کے لیے, وہ یہ تھا کہ بیسیکلی نااہلی کیا ہے, اور میں ان سے جانوں گی کیا سر یہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے ججمنٹ میں یا یہ پورا لائف ٹائم کے لیے قرار دے دیا جاتا ہے. عمومی طور پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو تہ کرنے. جب ایک طبقہ, ایک گروپ, ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے مد مقابل کو پاپولر ووٹس کے ذریعے یا اپنے کسی بھی الیکشن پروسیس میں یا اور کسی طریقے سے شکست نہیں دے سکتی, تو وہ پھر سہارا لیتی ہے نااہلی کا کہ جی اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں. جیسے پہلوان ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کا آر یو انڈر ویٹ اور یو اوور ویٹ, انڈر ایج اور اوور ایج, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی. جیسے آپ ٹینڈر میں بھی دیکھتے ہوں گے ڈسکوالیفیکیشن کرتے ہیں, جب کسی خاص کو ٹینڈر دینا ہو تو وہ کہتے ہیں آپ نے 5,000 والا نوٹ جمع نہیں کرایا تھا ڈپازٹ میں, آپ نے 1,000 والا کیوں جمع کرایا تھا. کوشچن از ناٹ اماؤنٹ کہ ایک کو 50,000 روپے جمع کرنا, وہ کہتے ہیں میں 5,000 کے 10 جمع کرا دیا. ایک کہتے ہیں 1,000 کے 50 جمع کرائیں, انہوں نے کہا نہیں جو 1,000 کے جمع کرا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا کیونکہ آپ کو 5,000 والے جمع کریں, بس ہو گیا ڈسکوالیفیکیشن. تو یہ بادشاہ سلامتوں کی مرضی ہوتی ہے, جو لوگ نااہل کرتے ہیں وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. میں نے آپ کی پولیٹیکل کیریئر کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں, آپ سے ڈرے ہوتے ہیں, آپ سے خائف ہوتے ہیں. اچھا, اور آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ آپ میدان میں مقابلے میں نہ آئیں. ریفرنسز کے اوپر اگر ہم بات کریں, ایون فیلڈ ریفرنس کے اوپر یا پاناما کے اوپر, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ججمنٹ ٹھیک تھا؟ کیونکہ پی ایم ایل این کا یہ ہمیشہ سے ٹیک رہا ہے کہ ججمنٹ ٹھیک نہیں آیا, اور اس میں کیا فلاس تھے ججمنٹ میں؟ ایک لمبی بحث ہے, مگر مجھے اس کو ڈسکس کر لینے میں کوئی حرج نہیں. یہ اصل میں جو پورے ایونٹس ہیں اس کے پیچھے میں سینٹ کے سی پیک کمیٹی کا ممبر رہا ہوں, اور میں 12 چائنا گیا, بائی روڈ بھی میں گیا ہوں بیکاز آف سی پیک کمیٹی. گوادر سے لے کے وہاں تک پوری فیملی کے ساتھ بھی میں کئی بار سفر کرتا ہوں, پورا روڈ میں سفر کرتا رہا ہوں. تو اپنے تسکین کے لیے کہ میں سمجھ سکوں سی پیک ہے کیا چیز اور اس سے ہمیں مستقبل میں کیا کچھ مل جائے گا. 2016 میں جب یمن کے حوالے سے پاکستان میں ایک جوائنٹ سیشن ہوا, آپ کو شاید یاد ہو 15 یا 16 میں, تو اس جوائنٹ سیشن میں میں نے بھی خطاب کیا تھا, اور اس دوران ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا ایران کا بھی اور سعودی عرب کا بھی, اور ہمیں ادراک ہو گیا تھا مختلف کوارٹرز جب آ کے ہمیں پارلیمنٹ میں بریف کر رہے تھے. اور جب میں کئی بار اسپیکر کمرے میں گیا تو مجھے پتہ چل گیا کون لوگ آ کے بیٹھے ہیں, کیسی ڈیبیٹ یہ چاہتے ہیں آگے ہو. تو مجھے اندازہ تھا کہ مغرب نہیں چاہتا کہ پاکستان سی پیک سے کچھ آگے چلا جائے. مثلا ایک نیا معاہدہ ہوا جو آج بھی پروان چڑھ رہا ہے, 1 روڈ 1 بیلٹ, جی وہ جو ہے وہ رشیا سے شروع ہوتا ہے, چائنا ہوتا ہوا پاکستان, ایران اینڈ ٹرکی آنورڈ. اور یہ صرف 1 روڈ 1 بیلٹ از ناٹ ان ٹرمز آف روڈ کہ جی آپ ٹرین سے اور بس سے آج, it is in terms of trade and commerce and economic activities. It is in terms of your آپ کی معاشی اور معاشرتی ترقی, سماجی تبدیلی کا بھی نام تھا. اس مکمل او بی او آر سے بہت زیادہ ممالک انسیکیور بھی ہیں پاکستان سے. اچھا, اب ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو خطہ ہے یہاں پہ کم و بیش ارب سے زیادہ کے لوگ آباد ہیں, 2 ارب کے لگ بھگ. ایک بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی, بہت بڑی اکانومی ہے. مغرب, خاص کر کے مغرب اور جو ان کے یہاں اس علاقے میں گماشتے ہیں, انہیں یہ چیز پسند نہیں ہے. انہیں یہ نہیں پسند ہے کہ پاکستان میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. انہیں یہ نہیں پسند ہے کہ پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو جائے. انہیں نہیں پسند ہے کہ پاکستان ڈرل کرے, اس کے اپنے تیل نکل آئے. اسے یہ نہیں پسند. ان ساری چیزوں کے لیے انہیں اعلی کار چاہیے تھا, پاکستان میں مل گئے. اور اس وقت نواز شریف کو یہ
देखिए मैं चाइना गया, मैंने एक बार, उस वक्त नवाज शरीफ को इन्होंने फैसला किया कि इसे हटा देना है, क्योंकि ये अगर कंटिन्यूटी हो जाती है पाकिस्तान में एक पॉलिसी की तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। मैं चाइना गया, मैंने उनसे पूछा कि आपने तरक्की कैसे की। उन्होंने कहा डेंग ज़ियाओपिंग जो है हमारे लीडर, उन्होंने 1992 फिफ्थ कांग्रेस में एक पॉलिसी डिटरमाइन की कि ये पॉलिसी के तहत हम चलेंगे, और हमने 4 कंसेक्यूटिव, जब कांग्रेस हुई 5 साल के बाद, तो हमने इसी पॉलिसी को अडॉप्ट करके रखा कि हम कोई कहीं फौजी मुदाखलत नहीं करेंगे, कि इंटरवेंशन हमारा नहीं होगा, कनेक्टिविटी पे हम ज़्यादा जोर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे, प्रोडक्शन पे हम ज़्यादा माइल होंगे। तो हमने कहा ये सब कुछ तो हमने शुरू किया था 1990 में नवाज शरीफ ने। उन्होंने कहा आपकी कंटिन्यूटी नहीं थी। अच्छा, यानी परसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, किसी भी कौम मुल्क की तरक्की। आप अगर आज टर्की में रजब तैयब एर्दोगान की रिजीम और एरा अगर आगे जा रही तो उसकी कई वजूहत है। रजब तैयब एर्दोगान ने एक टेन्योर एज ए मेयर इस्तांबुल कंप्लीट किया, 2 टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर टेन्योर किया, एक टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट। तो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट। इसी तरह शी जिनपिंग जो है चाइनीज, उन्होंने 2 टर्म्स कंटिन्यू किया, अब उनको लाइफ टाइम के लिए। लेकिन उनकी स्टेट के साथ लॉयल्टी भी तो बहुत सबसे ज्यादा है। हमसे ज्यादा किसकी लॉयल्टी है? इसी तरह आप अभी आपको लॉयल्टी पे भी आ जाते हैं, जो आपके ध्यान में सवाल है मैं समझ गया। इसी तरह आप देखिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, वो भी 16 साल से कंटिन्यूटी कर रहे हैं, और रशिया एकदम से खड़ा हो गया आज अपने पैरों पे। चाइना को शी जिनपिंग ने, रशिया को, इसी तरह टर्की। आप जरा कंटिन्यूटी देखें। आपने जो लॉयल्टी की बात की, तो दुनिया में कभी कोई किसी के लॉयल्टी को क्वेश्चन ना करे। अच्छा, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे 28 इसी महीने, ये अभी गुजरा चंद दिन पहले 28 में, उस वक्त पूरी दुनिया से प्रेशर किसी जज, जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट या किसी बिजनेसमैन को नहीं फोन किया गया। अच्छा, सारे फोन बिल क्लिंटन के या टोनी ब्लेयर के या फ्रांसिस्को मित्रों के या जितने भी उस जमाने में शायद वो था बोरिस येल्सन था या ज़ेंग ज़ियाओज़ेंग के चाइनीज जो था, किसी के फोन इन आए तो किसको आए? वो सारे फोन नवाज शरीफ के पास आए। जितने ऑफर्स आए वो सारे नवाज शरीफ के पास आए कि जनाब आप नहीं करेंगे धमाके, आप नहीं करेंगे, आपके भी जाती अकाउंट में भी अरबों डॉलर देंगे और आपके मुल्क के अकाउंट में भी 6 अरब डॉलर देंगे, और आपकी पॉलिटिकल सेटलमेंट भी करेंगे, इकोनॉमिक सेटलमेंट भी करेंगे, बहुत सारी सेटलमेंट कर देंगे, और फिर धमकी भी दी गई। लेकिन कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि जो ऑन रिकॉर्ड कुछ ऐसे इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा प्रेशर में आ गए थे, यूएस के इन्फ्लुएंस और प्रेशर में, और बहुत स्ट्रगल से। जो हमें नजर आता है हम सिर्फ वही आपसे बयान करना चाहते हैं जी। मैं तो वो इंटरव्यूज, उन किताबों, फिर मैं पंडारा बॉक्स खोलूंगा, मुझे भी बहुत कुछ मालूम। मैं आपको बताऊं, मैंने 3 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को फैक्स किया। अच्छा, मुझे 2 दिन बाद फोन आया मुशाहिद हुसैन सैयद का। उन्होंने कहा शाह जी आपका फैक्स मिल गया और हम सब बड़े खुश हैं, और आप जो कुछ आपने लिखा है वही होगा। मैंने नारा लगाया, मैंने घर में बोला परसों हम धमाका करने वाले। उस वक्त शाम 6 बज रहा था। अच्छा, तो कल नहीं, मैंने उसने कहा बस कल आप इंतजार कीजिएगा, परसों आपसे मिलेंगे हम। तो मेरे घर वालों ने कहा परसों आपसे मिलेंगे, मैंने क्या है? मैंने कहा परसों कौम से खिताब करेगा नवाज शरीफ, और परसों ही हम धमाका करेंगे। वो दिन 26 तारीख था, मुझे आज भी याद है। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ ये बात। मैंने जो एक बड़ी शायरियाना अंदाज में कहा था कि देन उम्मा इज वेटिंग फॉर यू, दिस द टाइम टू कम एंड कम फॉरवर्ड। तो हमें पता था। अब छोड़ दीजिए किसने क्या किताब में अपने नंबर टाके, छोड़ दीजिए। अपेरेंटली मुझे ये मालूम है कि बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को फोन किया था। बिल क्लिंटन ने उन किसी मुसर्रिफ, किसी सहाफी, किसी जज, किसी बिजनेसमैन, किसी पॉलिटिकल वर्कर, किसी जर्नल को नहीं फोन किया था। ठीक। टोनी ब्लेयर ने नवाज शरीफ को फोन किया था जी, किसी और को तो नहीं किया था ना जी। तो जो अपेरेंटली मुझे नजर आ रहा है कि जिस आदमी पे प्रेशर डाला जा रहा था वो नवाज शरीफ था। ठीक। जिस आदमी को लालच दी जा रही थी वो भी नवाज शरीफ था। ठीक। बाकी तो ये हम नवा कव्वाल ताली बजाने वाले जो चाहे जो बोलते कि पीछे से हमने भी म्यूजिक दी थी। अच्छा, ठीक है। ठीक तो है। ये प्रेशर, इवन मैं एक बात बताऊं बड़ी ईमानदारी से, 100% साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन हमारे साइंसदानों का है जी। मगर साइंसदानों के पास ये फैसला नहीं होता है कि
آپ کچھ دن پہلے 28 مئی کو سب نے جو ہے پی ایم ایل این کی جو ہے تعریف کی, لیکن ایکنالج کہیں پہ نہیں کیا گیا ڈاکٹر ایوب خان کو. یہ کبھی فیصلہ نہیں ہوتا ہے, اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی پروگرام کو شروع کرے یا بند کرے. ٹھیک, یہ اختیار پولیٹیکل گورنمنٹ کا, پرائم منسٹر کا ہوتا ہے, جو بھٹو صاحب نے اختیار کیا. بھٹو صاحب نے بہت دیکھیں نا ایک کانسیپٹ آیا, انہوں نے کنسیو کیا ایک چیز کہ ہمارے ملک میں نیوکلیر پاور ہونا چاہیے. انہوں نے ڈھونڈا سائنسدانوں کو, سائنسدانوں خود تو نہیں بنا کے یار بھٹو نے, پھر ایک کنسیو ہوا کہ ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے اور انڈیا نے ہمیں تھریٹ کر دیا. تو بہت سارے پریشر تھے, پرائم منسٹر نے کنسیو کیا نہیں جی ہم نے دھماکہ کر کے بتا دینا پوری دنیا کو کہ ہم وی آر کیپیبل. یہ پاور صرف پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے, ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. یہ کیسے یہ کوئی یہ سوچ لے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں رات کو ٹو بھی پروگرام کروں گا جو بھی, اور اس کو چلنا پڑے گا گورنمنٹ کو, میں جج ہوں, میں جو بھی فیصلہ دوں گا میں جرنل ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک مہذب معاشرے میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب جس کو آپ کے پروگرام میں آپ کے کیمرہ مین بڑے قابل دوست بیٹھے ہوئے, لائٹ مین, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے تھوڑی دیر بعد وہاں اس کو گرا دیں گے, کیمرہ سنبھال لیں گے اور وہ آ کر کے یہاں بیٹھ جائیں گے. ایسے ہر ایک کام کا جو آپ کے آئین نے ایک کام تجویز کیا ہوا ہے, تو حب الوطنی اس کو کہتے ہیں, جو اس نے ادا کیا. اور پھر JF-17 کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, وہ بھی نواز شریف ہی لے کے آئے تھے اس ملک میں, جو اسٹیٹ کے ساتھ لوائلٹی کی آپ بات کریں. آپ کس کو لوائلٹی سمجھتی ہیں؟ Who is loyal to the country? Just let me know. سر دیکھیے میں وہی آپ کا سوال اس وقت میں آپ کو بتا دوں گی, ورنہ میں پھر آپ سے بات کر لوں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈو ناٹ کوسچن اینی ونز لائلٹی, تو پھر لائلٹی کے سب نے اپنے پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. کسی کی نظر میں کچھ لائلٹی ہے, کسی کی نظر میں کچھ ہے. لیکن اگر کچھ لوگ آج کل بہت سارے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اداروں کو للکارنا, اداروں کے خلاف بات کرنا, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, یا ادارے ریاست کے اندر ہوتے, ادارے ریاست سے بڑے نہیں ہوتے. جی آگے بات کیجیے. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو باقی اداروں کو للکار رہے, ادارے ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں, ریاست اداروں کے ماتحت نہیں ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے سر, لیکن اسٹیٹ کے انڈر جو جتنی یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں جن پلر سے اسٹیٹ بن رہا ہے, تو کیا اگر کوئی اٹھ کر ان کو للکار بن رہا ہے, بتائیے گا آپ مجھے. سر جو 4 پلرز ہیں, دیکھیں گورنمنٹ ہے, آپ کو بھی پتا ہے سر, گورنمنٹ ہے, پاپولیشن ہے, ٹیریٹری ہے, پھر اس کے بعد اوور سارے 4 پلر بتائیے پلیز. سر دیکھیں نا, یہ میڈیا بھی ہمارا ایک 4th پلر ہے, پھر اس کے بعد پاپولیشن ہے. سر آپ لوگ وکیل نہیں مانتے, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں سر صرف 3 پلر گورنمنٹ, سر آپ لوگ نہیں مانتے نا وکیل, میں آپ کو بتا رہی ہوں. سر یہ میرے اپنے لائر فرینڈ سے بھی بحث ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں. جی, اور جو طریقہ ہے ٹو رن دا گورنمنٹ افیئرز, دیکھیے ایک ہوتی ہے ریاست, ایک ہوتا ہے گورنمنٹ. ریاست پاکستان ہے, گورنمنٹ آتی جاتی ہے, گورنمنٹ اچھی بری ہوتی ہے, ریاست ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, ریاست ماں ہوتی ہے. سر دیکھیں ہم جو میڈیا گریجویٹس ہیں نا, وہ ہم بولتے ہیں ٹیریٹری, پاپولیشن, گورنمنٹ اور میڈیا, یہ ہم نے 4 پلرز کو ڈیوائڈ کر کے پھر اس میں الگ سیگمنٹس بنائے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں مانتے, اس کو مجھے معلوم ہے, میرے اپنے لائرز دوستوں سے بحث ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ 4th پلر آپ نکال دیں, آپ لوگوں نے خود ڈالا ہوا ہے. اب آپ وقفہ نہیں لیں گے؟ وقفہ لوں گی, وقفہ تھوڑی دیر بعد لینا ہے مجھے. جی چلیں ہم لوگ وقفہ بھی لے لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے لائلٹی کے بارے میں, کہ لائلٹی کے کیا کوئی واقعی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, لائلٹی کو کوئی کویسچن نہیں کرنا چاہیے ہمیں کسی کی. ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں لوگوں کی لائلٹی کے. سر اگر تھوڑی سی بات کر لیں ہم اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو آپ کے اوپر کافی الزامات ہیں کہ آپ نے کافی اداروں کو للکارا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کوئی اپنی ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں, کوئی جسٹیفیکیشن؟ میں ایک کتاب لکھوں گا, اس میں بہت ساری جسٹیفیکیشن دوں گا. جی, میں دیکھتا ہوں جب پاکستان, میری پیشن ہے پاکستان, اور ایک آئیڈیولوجیکل آدمی ہوں میں اس معاملے میں, قائد اعظم اور پاکستان اور جمہوریت. میں کبھی کسی کو للکارتا نہیں ہوں, میں ہمبل آدمی ہوں, مگر ہر اس غلط چیز کے سامنے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میرا دین کہتا ہے کہ ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, ورنہ اپنے دل میں روکو. جی, پھر میں تو اسلام سے بھی خارج ہو جاؤں گا. اگر کسی بھی جگہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے, تو میں اگر اس کو غلط کرتا دوں اور اس کو صحیح سمجھوں, تو میں اپنے اللہ سے منکر ہو رہا ہوں. جی, پھر میں اس سے ڈر رہا ہوں, اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوں. تو میں تو اللہ سے ڈروں گا, اس لیے میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. تو میں کسی ادارے کے خلاف نہیں, ان سارے فیصلوں. میں یہ کہتا ہوں, پاکستان میں جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں, ان سب کا فرض ہے کہ وہ
تندہی سے کام کرے پاکستان کے عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. یہ فرق ثابت ہونا چاہیے کہ آج ہم آزاد ہیں, برٹش انڈیا کے غلام نہیں ہیں. اس وقت بھی سرکار تھی انگریزوں کی, مگر مسلمان ہند کو وہ سہولتیں نہیں تھی. اس وقت بھی جوڈیشری تھی, اس وقت بھی عدالتیں تھیں, اس وقت بھی سپاہ تھا, اس وقت بھی پولیس تھی, ہر چیز تھی. مگر ہمیں وہ عزت وہ اعتماد نہیں تھا, ہمیں وہ وقار نہیں تھا, ہمیں وہ آزادی نہیں تھی. مگر اگر آج بھی وہی حالات رہے اور ہم چند لوگ اگر صرف خوشحال اور کیپیبل ہوں تو پھر تو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ پاکستان آزاد ہونا چاہیے. آج ہم پاکستان میں متعصبانہ رویہ نہ رکھیں ان ٹرمز آف لینگویج, in terms of your ethnic background, in terms of your religious ethnicity. No. پاکستان اسلام ایک خود بڑا لیبرل دین ہے. اسلام بہت, تبھی تو اسلام کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. جی جی ٹھیک ہے نا. مگر جب ہم آپ اپنے آپ کو, میں اپنے فریم میں اپنے چشمے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, پھر آپ مجھے بری لگتی ہیں اور میں آپ کو برا لگتا ہوں. تو لائلٹی جو ہے اس کا آپ کوشچن نہ کریں کسی آدمی سے. ہر آدمی اپنے ماں سے, اپنے وطن سے, اپنے خطے سے بڑا لائل ہوتا ہے. شاید مجھ سے لائل نہ ہو کوئی آدمی, اگر مسلم لیگ نون سے لائل نہیں ہے تو کیا وہ لائل نہیں ملک کے لیے؟ کوئی آدمی اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لائل نہیں ہے, کوئی آدمی آپ کے ٹی وی میٹرو 1 سے لائل نہیں تو وہ کیا کرتا؟ نہیں. It is not important that he is loyal to you or not. تو میں کبھی کسی ادارے, اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں. Sir, what do you think? Were you used by PMLN leadership جو آپ نے بہت خطرناک سٹیٹمنٹس ہاں میں نے کہا تھا, کیوں کہا تو سن لیں. میں نے دیکھو جو لوگ اس ملک میں سازش کر رہے ہیں, سازش تو ہو رہی ہے نا اس ملک میں. یہ اتنا ہم نے اتنی محنت سے 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جان دی, شہید ہوئے, پھر پاکستان آزاد ہوا, ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا الگ؟ آج بھی ہم وہاں پہ پیپلز پارٹی کی غفلت نہیں تھی اس وقت. کوئی نہیں, اس وقت تو یہی تھا. 10 سال سے مارشل لاء کی حکومت کی, ایوب خان سے لے کے. لیکن بھٹو صاحب تھے, بھٹو صاحب واز نو ون, کہیں بھی نہیں کھڑے تھے. ایون ہی واز نو ویئر ایٹ دیٹ ٹائم. ایسے ہم لوگ الزام لگا دیتے ہیں یار. میری پوری ایک بات سنیں, جب آپ اپنے ملک اور وطن اور معاشرہ اور اپنی ماں اور بہن اور لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا اس تقریر میں بھی کہ سازش کرنے والوں کہ نا ایک ایسا طبقہ ہے جس کا پاکستان وطن نہیں ہوتا. کبھی امریکہ میں ہوتا ہے, کبھی وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے, کبھی دبئی میں ہوتا ہے. ان کا وطن نوٹ ہے, ان کا وطن پریولیج ہے, ان کا وطن پرکس ہے, ان کا وطن ایلیٹ سوسائٹی. ہمارا تو وطن پاکستان ہے نا, ہم نے یہی جینا, ہم نے یہی مرنا ہے. تو میں ان سازشوں کو نہ بولوں جنہوں نے اس ملک کو توڑ دیا, جو اس ملک کو گروی رکھنا چاہتے ہیں, جو اس ملک میں ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. دیکھیے اس ملک میں امپورٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں, پروڈکشن کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ گاڑی امپورٹ جب ہوتی ہے تو ان کو منافع ملتا ہے, اس پروڈکشن ہوتی ہے ان کو نہیں ملتا ہے. ایکسپورٹس کے لیے کوئی انڈسٹریز ہی نہیں ہے, کیا کریں؟ دیکھیے جی, آپ اگر جا کے دیکھیں تو ہمارے سرکاری اہلکار وہ بیوروکریٹ ہوں, یا اگر کورٹ میں جاتی ہے کوئی پٹیشن, اور آپ کے ملک میں گندم اگ رہا ہے, آپ گندم باہر سے منگوا رہے ہیں. آپ کے ملک میں پانی نہیں ہے کہ آپ باہر سے پانی امپورٹ کرتے ہیں. آپ کے ملک میں صابن نہیں ہے کہ آپ باہر سے صابن امپورٹ کرتے ہیں. آپ کے ملک میں پیاز نہیں ہے, آپ باہر سے پیاز. آپ کے ملک میں پھول نہیں ہے, ایک منٹ, آپ پھول امپورٹ کرتے ہیں. آپ کے ملک میں دودھ نہیں, آپ دودھ امپورٹ کرتے ہیں. آپ کے ملک میں بسکٹ نہیں, آپ بسکٹ امپورٹ کرتے ہیں. یہاں تک کہ کتے بلی کا کھانا امپورٹ کیا جاتا ہے. تو سر آپ میری پوری بات سنو. اس امپورٹ میں آپ کے خواتین کا تو میں کاسمیٹکس کو وہ تو بالکل لگژری, چلو اس کو چھوڑ دیا, وہ تو بیکار ہے, بلکہ چھوڑ دیں. میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا. مگر یہ جو چلے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی حق دیا کہ آپ بنے سورے, ہم اس کو نہیں چلے امپورٹ کریں. میں پھر بالکل خلاف ہوں کاسمیٹک پروڈکٹس. مگر ایک بات بتائیں, یہ کتے بلے کا سامان کھانے کا اور صابن, ٹوتھ پیسٹ, ٹوتھ برش, ایسی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. بی لگژریز جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, پلس بائنگ والی چیزیں. وہ جب امپورٹ, یہ آپ لوگ کے دور میں کیوں کوئی پالیسی سر نہیں بنی؟ میں نے سن لینا, یہ ہمارے جو افسر شاہی ہے نا, وہ کمال کے لوگ ہیں. یہ افسر شاہی یہ شروع ہوتا ہے غلام محمد سے, جو بعد میں پاکستان کا گورنر جنرل بن گیا قبضہ کر کے. یہ خواجہ نادم سازش ہوئی تھی. خواجہ نادم الدین کو وہاں مولوی تمید الدین کو مار دیا گیا تھا اسمبلی میں. آپ کو نہیں پتا یہ والی بات؟ ایسے بنگال نہیں ٹوٹا ہے.
चौधरी महमूद अली आकर के बन गए, जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे वो बन गए जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका से मोहम्मद अली बोगरा को बुला करके बनाना। मैंने इस मुल्क के साथ आपने मजाक किया है। जो यहाँ पे कमिश्नर, डीसी, एसडीएम सेक्रेटरीज थे, यूं सिगार मुंह में दबाते थे अलविना, सीधे लफ्ज में उर्दू में बात नहीं करते थे वो। अच्छा, अंग्रेज तो चला गया था, अपने ये छोड़ गया था निशानियां। अच्छा, और आज उन्हीं के फॉलोअर्स इस मुल्क में चल रहे। अंग्रेज जो इदारे बना के गया उनकी निशानियां छोड़ के ये तो बहुत ड्रॉबैक से बहुत इदारे में हमारी फ्लॉज है। बदकिस्मती है। सर, तो उनके खिलाफ में बात सर आखिरी 2 सवाल आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनके खिलाफ आप करें, लेकिन आप लोग, लेकिन सर आप करें, और लेकिन आप लोग की इतना हुकूमत आई, बार बार आप लोग को चांस मिला, क्यों करेक्शन नहीं हुई? हुकूमत की यार 1.5 साल की हुकूमत, 2 साल की हुकूमत, 4 साल की हुकूमत। आपने कभी यहिया खान से नहीं पूछा, आपने कभी अयूब खान से नहीं पूछा कि पहला IMF का लोन आपने ले लिया, आपने कभी ज़िया-उल हक से नहीं पूछा, आपने कभी मुशर्रफ से नहीं पूछा, जिनको 10-10 साल की कंटिन्यूटी हुई, जिनको 10-10 साल की कंटिन्यूटी हुई, आपने कभी उनसे नहीं पूछा कि आपने इस मुल्क की पॉलिसी साजी के लिए। तो आप ये कहते हैं कि यानी आप लोग को टाइम नहीं मिला, आप लोग से आपकी हुकूमत को डिस्ट्रैक्ट किया गया। तो 126 दिन के धरने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हम आते हैं तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो भी अब इनको हुकूमत मुकम्मल करने देंगे? हम देखिए, इनको हमने चैलेंज नहीं किया। हम आते हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे है ना अलविना, कि जो आज बेनामी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा चाइनीज प्रेसिडेंट ना पाकिस्तान आ रहा है ना उसको हम आने देंगे, खबरदार जो तुम इस मुल्क में नहीं आना तुम। आखिरी सवाल आपसे। और फिर उन्होंने कहा कि कोई बैंक से पैसा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड में आ जाए, आपके मोबाइल पे है जी, बैंक से हुंडी से पैसा भेजना, बैंक से ना भेजना जी, गैस के बिल ना देना, बिजली के बिल ना देना, पाकिस्तानियों इस गवर्नमेंट को 1 पैसा ना देना। ठीक है सर, आप सेनेटर रह चुके हैं, आपने क्या कोई लेजिस्लेशन बनाई, कोई लेजिस्लेचर की हैसियत से क्या किया आपने? जी मैंने, जो देखिए लेजिस्लेशन की एक तरीक़ेकार होती है, हर आदमी अपनी लेजिस्लेशन ला करके नहीं बना सकता है जी। आप एक लेजिस्लेशन लाते हैं, उसको गवर्नमेंट या जो इंडोर्स करती है वो उसको पेश करती है। बच्चों के जो बच्चे वो वाले बच्चे नहीं होते हैं जिनके वालिदैन नहीं होते हैं या हो जाते हैं, ऑर्फन्स भी होते हैं, उन बच्चों के नाम के ऊपर लेजिस्लेशन में हमने खासे काम किए। मैं उस कमेटी में भी था, जो लॉ कमेटी है, लॉ कमेटी में मैं रहा हूँ। तो हमने बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन की, कोई एक नहीं की, बेशुमार लेजिस्लेशंस किए। और ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। लेजिस्लेशन इंडिविजुअल, ये जो लोग कहते हैं हमने कानून बना दिया, वो सब बढ़ मारते हैं जी। एक बड़ा खतरनाक प्रोसेस है और ज़बरदस्त प्रोसेस है, जिसमें जब हम किसी को फाइनल फेज पे ले जाते हैं तो पब्लिक हियरिंग भी करते हैं जी। उनमें सब सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाने के बाद हम कानून को आखिरी शक्ल देते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में पेश होता है, फिर उसकी फिर बहस होती है और फिर वो पास होता है। ठीक है सर, आपका जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा उसमें जो आप एक लेजिस्लेचर लेकर आए, लेजिस्लेशन उस पर भी बात बेशुमार लेकर आए, उस पर भी बात करेंगे। और जो आपने प्रोडक्टिव काम किए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से किएगा उस पर बात करेंगे। और जो अब की रिसेंट जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के कौन से प्रोजेक्ट्स में उनको फ्लॉज दिखते हैं या कहाँ पर उनको लगता है कि करेक्शन की जरूरत है, इस पर भी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।